حضرت علی فرماتے ہیں سن امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، جب مشرکین کی طرف سے وار ہوئے، جب منافقین کی طرف سے وار ہوئے، تو اس وقت چھوٹا تھا جو پیارے آقا کے سامنے ٹھار بن کر کھڑا ہو گیا، اور جس نے تمام وار اپنے وجود پہ سہے وہ ابو بکر ہی تھا۔ امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، امیر المومنین جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علی فرمائیں گے پیارے آقا کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور کا فرمان ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سب سے بڑا دنیا امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ حضرت علی پیارے آقا کا فرمان ہے امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ وہ فرمایا کہ پھر حضور ہی نے ہی فرمایا تھا نا، جب حضرت عباس پہنچے تھے حجرے میں، جب حضرت علی پہنچے تھے حجرے میں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب تیسری دفعہ کہا تو پیارے آقا فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی نہیں نام سکتا۔ علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کا ذہن یہ تھا اب تو حضرت علی ضرور فرمائیں گے کہ سب سے سخی میں ہوں، کیونکہ ایک دن روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، پھر روزہ رکھا تو مسکین آ گیا تھا، اور اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا تھا، قرآن کی آیت آ گئی تھی، اب تو ضرور حضرت علی سخی میں ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ آقا فرماتے ہیں رب خلیل ہے میرا، لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، اگر اللہ کے علاوہ میں دنیا میں خلیل ہونے کا اعلان کروں تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ حضور اکرم جب غار ثور سے نکلے ام معبد کی جھونپڑی سے ہوتے ہوئے یثرب کے قریب پہنچے، یثرب کے لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ وہ کیسے کیوں کر ہوا؟ پیارے آقا نے اپنا لعاب لگایا، لعاب اس زہر کے لیے تریاق تھا، اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا، زہر ایڑی سے چل کر آنکھ تک آیا۔ پیارے آقا کا لعاب، پیارے آقا کی زبان نبوت کا پانی اس زہر کے لیے تریاق تھا، اس نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا۔ پیارے آقا کا لعاب ایڑی سے چلا، پنڈلی سے چلا، رانوں سے چلا، پیٹ سے چلا، چہرے تک آیا، چہرہ ایسا چمک اٹھا نبوت کے پانی سے، لوگ بھول گئے پہلے انہیں ملنا ہے یا پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، اور جس کو چھوٹے سے مسئلے کا جواب دینے کے لیے گھر جانا پڑے وہ امام نہیں ہوتا۔ کب اس نے کلمہ پڑھا، کب مسلمان ہوا، اسلام کے اعلان سے پہلے کیا کیا کرتا رہا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ دو شرطیں جو اس آیت میں بیان کی کہ اطاعت فقط اس کی ہوگی، ہر ایرے گہرے کی نہیں، ہر نتھو خیرے کی نہیں، جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو اور نہ ایک لمحہ کے لیے کفر میں زندگی گزاری ہو۔ توجہ میری طرف، یہ آیت اٹھائیں نا اور کتابیں کھول لیں، کتابیں کھول لیں، آیت اٹھائیں، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں۔ حضرات ایک ایک بندے پہ چیک کرتا 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 مر جائے گا، تجھے 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے۔ پتہ چلا اطاعت کے قابل ہی وہ ہیں جو معصوم ہوں۔ معصوم کسے کہتے ہو یار؟ بے گناہ، بے عیب، معصوم نہیں۔ اللہ نے یہ شرط بیان کر دی کہ اطاعت اس کی ہوگی جس نے نہ کبھی گناہ کیا نہ کفر شرک میں زندگی گزاری۔ اچھا اس میں بڑی شاید ایک بات ہے، نکتہ ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں قدم چوم کے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یعنی نبی تو تھے نا، اعلان نہیں کیا ابھی، تو کچھ لوگ ایسے جب حضور نے اعلان ہی نہیں فرمایا ان سے گناہ بھی ہو گئے، یعنی شراب بھی پی لی، زنا بھی ہو گئے، چوری چکاری بھی ہوتی رہی، شرک بھی ہو گئے، لات منات کی پوجا ہو گئی، ستاروں کی چاند کی ہو گئی پوجا، حضور نے اعلان فرمایا تو وہ لوگ ایسے تھے، کچھ انہوں نے گناہ بھی چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، شرک بھی چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کے ہو گئے مسلمان۔ اب اس آیت پہ غور کریں، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اس میں اللہ نے ساتھ کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی، اگر ان پڑھ بھی توجہ کے ساتھ سمجھے گا نا تو سمجھ آئے گی، اللہ نے ساتھ کوئی اضافت نہیں لگائی، بات کی ایبسلوٹ یعنی مطلق، شرط نہیں لگائی، یعنی اگر مگر نہیں کیا کہ چونکہ وہ اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے گناہ کر لیے، ابھی حضور نے اعلان فرما دیا، انہوں نے گناہ چھوڑ دیے، تو اے پیارے حبیب جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کر لیے نا، وہ چونکہ ابھی اعلان ہی نہیں تھا تو گناہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب ان کی اطاعت ہو سکتی ہے، یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کو، لیکن اللہ نے بات کی ایبسلوٹ۔ اللہ نے کہا حضرت جی جس نے اعلان نبوت سے پہلے بھی، بچوں سے میرا خطاب نہیں، جس نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا، کفر اور شرک میں زندگی گزاری ہو، حضرت جی اللہ تو کہتا ہے بات نہیں ہو سکتی، اور تو ان کو امام بنا بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے سالہ سال بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک اور دیتا ہوں شرط، کیا ٹائم ہوا کہ بلا ختم کر دوں؟ اچھا میں
समरी आपको दे रहा हूं, T20 भी नहीं दे रहा, सुपर ओवर, कूजे में समंदर को एक एक आयत पे एक खिताब हो सकता है। एक शर्त और बयान कर देता हूं कुरान से ही, सूरह जासिया आयत नंबर 18 खोलें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व फुरक़ानिल हमीद वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उसकी अताअत नहीं करनी, उसकी इत्तबा नहीं करनी, उसे हादी और महदी नहीं मानना, उसे रहबर नहीं बनाना। मौला किसे फरमाया? जो जाहिल हो। होए होए होए, इसका मतलब है जाहिल इमाम नहीं हो सकता, उसकी औकात भी नहीं हो सकती। वो यारो, जो कोई बड़े से बड़ा आलिम उससे आके सवाल करे, कोई मसला पूछे, जो एट दी स्पॉट यानी उन्हीं कदमों पे उधर ही खड़े खड़े कायनात की इब्तिदा से लेके कायनात की इंतहा तक जवाब दे के भेजे ना, वो है इमाम। और जिसको छोटे से मसले का जवाब देने के लिए घर जाना पड़े, वो इमाम नहीं होता। एक चिट आ गई, एक पर्ची आ गई शायद, अलामा साहब तुसां ते माज़ अल्लाह हजरत अली दे इल्म नू नबी तो भी बता दी था। एक पर्ची आ गई यार, जो मैंने उधर जवाब दिया था आपको सुना देता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, नाम तो लिखा नहीं। मैंने कहा जिसने भी लिखा है ना हजरत जी, मैं तो सुना रहा हूँ दरवाजे का। होए 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 होए, मैंने कहा मैं तो दरवाजे का इल्म बता रहा हूँ, तू इससे दरवाजे का इल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा हजरत जी, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा? होए 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 होए, मेरे आका ने फरमाया पूरी कायनात में मेरे बाद जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। अच्छा, यहाँ मैं एक नुक्ता देना है। हजरत अबू तुफैल हजूर अलैहिस्सलाम की आखिरी सहाबी उम्र पाई है, यानी इस दुनिया में जो ज्यादा देर तक हजूर के सहाबी जिंदा रहे ना, वो हजरत अबू तुफैल थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 100 साल से ज्यादा उम्र पाई है उन्होंने। वो रवायत करते हैं कि दो हस्तियां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो मिंबर के ऊपर ये ऐलान फरमाया करते थे, सलूनी अम्मा शेतुम, जो कहते हैं कायनात का कोई सवाल, अम्मा शेख तुम दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछो। वो मैं भी नहीं कह सकता ये बात, कोई अलामा कोई मुफ्ती है किसी की औकात नहीं ना कह सकता। कहते दो हस्तियां फरमाया करती थी, एक हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। अब एक बात यहां मैंने रवायत सुनाने से पहले एक बात आपसे पूछता हूं, कुरान किन पे नाज़िल हुआ है? अल्लाह सलामत रखे, यानी कुरान नाज़िल हुआ है हजूर पे, मौला अली पे नहीं। बोलो, जो मौला अली के बारे में ये कीदा रखे काफिर। मौला अली जो है नबी नहीं मगर नबियों के मददगार हैं। चलो एक जुमला और क्या देता हूं, मौला अली नबी नहीं मगर नबी जैसे हैं। फतवा लाओगे? मैं बुखारी खोल के दिखाता हूं, मैं बुखारी खोलता हूं, बेइज्जते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि अमा तरदान तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, रवाह बुखारी। मेरे आका फरमाते हैं अली इस बात पे राजी नहीं कि तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा हारून की थी, लेकिन मेरे बाद नबी नहीं, तू नबी नहीं, लेकिन तेरी और मेरी निस्बत नबियों वाली, यानी अली नबी नहीं मगर है नबी जैसा। बोलो यार, कुरान नाज़िल नहीं हुआ, कुरान नाज़िल नहीं हुआ, जो ये अकीदा रखे काफिर। ठीक हो गया। अली नबी के भाई हैं, नबी नहीं। अली नबी के वसी हैं, नबी नहीं। अली नबी के खलीफा है, नबी नहीं। अली नबी की रूह है, नबी नहीं। अली नबी की जान है मगर नबी नहीं। अली नबी का गोश्त है मगर नबी नहीं। ओए होए, हाथ जोड़ रहा हूं, ये कुरान उतरा है हजूर पे, समझ के बाद हुन हदीस सुनो ताकि पता चले कि अली की नुमाइंदे ने। हजरत अबू तुफैल कहते हमारी बेशुमार कुतुब में ये हदीस मौजूद है। हजरत बहुत बड़ा मिंबर सजा है, मौला अली अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे, सलूनी अन किताबिल्लाह फइन्नहु लैसा मिन आयातिन इल्ला वक़द अरफ्तु बिलैलिन नज़रत अम बिनहार फी सालिन अम फी जबल। हजरत हजरत अबू तुफैल कहते मौला कह रहे लोगो, अल्लाह की किताब कुरान से जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो, अली से पूछो। कुरान की एक आयत ऐसी नहीं जिसका अली को इल्म ना हो। तवज्जो रखो यार, मौला फरमाते जो आयत रात को नाज़िल हुई उसे भी अली जानता है, जो दिन को नाज़िल अली जानता है, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई उसे भी अली जानता है, जो मैदान पे नाज़िल हुई उसे भी अली जानता है। ओए होए, पता चला अगर इल्म शर्त है ना तात के लिए और अमर के लिए, तो इल्म भी इसी घर में। वो इस घर के बच्चे और बच्चियां जो आलिमा गैर मुअल्लिमा है। मौलवी साहब कहते हैं जबरील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम का उस्ताद है। वो जबरील तो इस घर के बच्चों से आके ट्यूशन लेता है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, दूसरा दौरे खिलाफत
حضرت عمر بن خطاب کہا وہ جب بھی کوئی فیصلہ بات دے رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب کوئی فیصلہ کرتے، وقت کے خلیفہ تھے دوسرے، تو وہ جب فیصلہ کرتے تو اپنے علم کے مطابق کرتے، یعنی اپنے علم کے مطابق وہ ٹھیک کرتے تھے یار. ہر بندے کی اپنی علمی سطح ہوتی ہے، میری اپنی علمی سطح ہے، شاہ صاحب کی اپنی، قبلہ کی اپنی، شاہ صاحب کی اپنی. تو حضرت عمر بھی اپنی علمی سطح کے مطابق ٹھیک کرتے تھے. مولوی صاحب یہ نہ کہنے گستاخی ہو گئی، میں حقائق بتا رہا ہوں. یعنی اپنے علم کے مطابق وہ کرتے تھے ٹھیک، لیکن شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتا تھا. جب ٹھیک نہیں، ان کو خود کو احساس ہو جاتا تھا کہ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے لیکن دل میں ایک کھٹکا ہے، لگتا ہے غلط نہ ہو. ہائے ہائے، اہل سنت کی 150 کتابیں ابھی کھول کے دیتا ہوں. جب حضرت عمر بن خطاب فیصلہ کر لیتے، دل میں کھٹکا ہوتا، اپنے علم کے مطابق تو ٹھیک کر لیا لیکن میں کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں. وہ کہا کرتے تھے اپنے درباریوں سے، جاؤ معصوم کو بلا کے لاؤ، جاؤ اولی الامر کو بلا کے لاؤ، جاؤ وسیع مصطفیٰ کو بلا کے لاؤ، جاؤ منبع علم. تو مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے. توجہ میری طرف، حضرت عمر بن خطاب کے کیے ہوئے فیصلے کو قرآن و سنت کے مطابق جب درست کرتے، اور میری طرف آپ فتوے نہ لگا، مجھ سے حوالہ مانگ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تجھے حوالہ دوں. جب مولا علی علیہ السلام ان کے فیصلوں کو قرآن و سنت کے مطابق کرتے درست، تو حضرت عمر بن خطاب یہ نہیں کہتے تھے بادشاہ میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، میری بات کون چینج کرے گا. ہائے ہائے، قال عمر بن الخطاب لولا علی لحالق عمر. فرماتے تھے علی اگر اس فیصلے کو درست کرنے کے لیے علی آپ نہ ہوتے، علی آپ نہ ہوتے، علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو